آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ایک جھٹکے کی مار ہے، ایک جھٹکے کی۔ کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا اللہ سے بنایا ہوا تعلق۔ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ اس زمین کو اللہ نے ہزارہ سال پہلے پیدا کر دیا تھا، اور ہمیں بار بار اللہ یاد بھی دلاتا ہے قرآن مجید میں، جب ہم پڑھتے ہیں نا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا، ہموار، سیدھا بنایا۔ دیکھتے نہیں کتنا آرام سے اسموتھ زمین ہے، سیدھی سیدھی زمین ہے، تم اس پہ زندگی گزارتے ہو۔ اب یہ زمین مستقر ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس زمین میں تمہارا استقرار ہے، ٹھہرنا ہے، یہیں تم رہو گے، ہمیشہ نہیں، ایک وقت تک۔ اور جب اللہ چاہتا ہے، ہم سائنسی توجیحات سے ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ چلو جی زمین کے اندر اوپر والی اور نیچے والی جو پرت ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی، یہ زلزلہ آ گیا۔ یہ پہلے نہیں ہل رہی تھی، یہ زمین کی یہ جو پلیٹیں ہیں پہلے نہیں ہل رہی تھیں، لمحوں کے لیے ہل گئیں۔ کس کے حکم سے؟ اپنی مرضی سے تو نہیں ہے نا۔ سورج اپنی مرضی سے آتا جاتا تو نہیں ہے، چاند اپنی مرضی سے اپنے مدار میں تو نہیں چلتا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ زمین بھی اپنی مرضی سے تو دوام اختیار اور استقرار اختیار کیے ہوئے نہیں ہے۔ اس کو یہ دوام بخشنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو ہلانے والا بھی اللہ ہے، کہ جس زمین پر وہ رہ رہے تھے اسی زمین پر ہم رہتے ہیں۔ وہاں ہوا، یہاں نہیں ہوا، وہاں ہوا یہ معاملہ اور یہاں چند لمحوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ کیا زندگی، کیا عمارتیں، کیا حکومتیں، کیا عہدے، کیا دنیا کی شان و شوکت، کیا دنیا کا مال و متاع، سب دھرا کا دھرا رہ گیا ایک لمحے کے اندر۔ دنیا کی ترقی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ایک جھٹکے کی مار ہے، ایک جھٹکے۔ کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا اللہ سے بنایا ہوا تعلق۔ اگر کسی کے پاس یہ تعلق ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ ان جھٹکوں کے بعد سیدہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ ہمیں خبر پہنچی عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں ایک دفعہ یہ زلزلہ آیا کوفہ میں۔ اس زلزلے کے بعد ان لوگوں سے ایک ہی بات کہی، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہے، ایک طرح کا عتاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک طرح سے ڈانٹ رہا ہے، اللہ کی اس ڈانٹ سے سنبھل جاؤ۔ یہ جھٹکے ہوتے ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ۔ جب یہ کسوف اور خسوف کا معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز سے خوف میں، ڈر میں مبتلا کرتا ہے، بندوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اس کام سے پیچھے رہنا۔ ان کے ساتھ ہوا، کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آج اگر نشان عبرت کہہ لیں یا تذکیر کہہ لیں، جس انداز میں آپ اس معاملے کو سمجھنا چاہیں، کل یہ داستان میں بھی بن سکتا ہوں۔ میں کوئی اللہ کا لاڈلا، اور یہ پاکستانی ہم جو ایک زوم میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کوئی بہت ہی بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کو خاص کرم ہے، ہم پر تو کوئی تکلیف اور پریشانی آ نہیں سکتی، ایسی سوچ غلط ہے۔ اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کام ہوتا ہے، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پچھلی کچھ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بأسا اور ضراء سے پکڑتا ہے۔ بأسا کہتے ہیں بؤس، معیشت کی تنگی، فقر و فاقہ، جو آج آپ کا حال ہے نا، آپ کے ملک کا معیشت آپ کی تباہ ہے، نہیں ہے نا؟ آپ IMF کے آگے ناکے رگڑ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بأسا۔ ہم یہ بأسا سے پکڑتے ہیں۔ ضراء کہتے ہیں جسمانی تکلیفوں کو، امراض کو، یا آپ کے اس وجود پہ آنے والی تکلیفیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ یہاں پر وہی سودی قرضے، وہی غیر اللہ سے مانگنا، وہی اللہ کی مخالفتیں، وہی گناہ۔ ان زلزلوں کے بعد ہوتا کیا ہے ابھی جو ہو رہا ہے آج کل؟ ایک طرف تو ہمارا میڈیا میں گندے قسم کے ڈرامے، فلمیں وہ دکھا رہا ہوگا، دوسری طرف خبریں آ رہی ہوں گی جن کو ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، کتنی تباہی ہوئی، کتنے لوگ مر گئے، کہاں سے کتنی امداد آ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں لالچی لوگوں کا اپنا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، مانگنے والے اپنا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اپنی ایک حوث جاگ جاتی ہے پیسہ جمع کرنے کی۔ یہی ہوتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا۔ ہماری ان تکلیفوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ تضرع اختیار کرتے، اللہ کی طرف پلٹتے۔ یہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی، پھر بھی گناہ، لیکن ولکن قست قلوبهم، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اور وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمالوں کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کی حرکتوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ یہی ہے، بہترین ہے، تم اسی طریقے سے یہ لوٹ مار کا بازار گرم کر کے رکھو، وہ عذاب ان پر آیا، تم پر نہیں آیا، یہ سیلاب آیا تو کسی اور پر آیا، سیلاب آنے والے بھی نہیں سدھرے، ہم بھی نہیں سدھرے، تضرع نہیں ہوا۔ یہ چیزیں انسان کو مزید بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ زلزلہ جو ہے قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، لیکن وہ کثرت الزلازل ہے۔ ابھی زلزلہ آیا نا، آپ نے ویڈیوز دیکھی، باپ اپنے
بیٹی کا پتہ نہیں بچے کا اندر جو ملبے کے اندر دبا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے گھنٹوں سے بیٹھا رہا. بچہ اندر فوت ہو گیا لیکن باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا رہا گھنٹوں تک. باپ باہر بیٹھا ہے، شام کی ہے. ایک تھی وہ بچہ اوپر ملبے کے اندر دبا ہوا ہے، باپ نیچے سے کلمے کی تلقین کر رہا ہے بچے کو. بچے اپنے ماں باپ کو آوازیں دے رہے ہیں ملبوں کے اندر سے. دبے ہوئے ہیں عمارتیں، پوری عمارت گر گئی. اب نیچے جو دبا ہوا ہے بچ گیا. اگر دب کے مرا نہیں تو بچ گیا، لیکن بچنے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہے. بس اس کو ہوا اگر میسر ہو گئی تو ہو گئی سانس لینے کے لیے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہل بھی نہیں سکتا. لیکن ایک زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس وقت دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے کو چھوڑ بیٹھے گی، اس کو پرواہ نہیں ہوگی اپنے اس بچے کی. اور ماں باپ کو، خاص طور پر ماں کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت، شفقت، مہربانی اسی وقت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اس زلزلے کے بعد عورت کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. اس زلزلے کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کے خوف اور رعب سے جس عورت نے بچہ جننا ہوگا اس کا ویسے ہی وہ جنین، وہ حمل ویسے ہی ضائع ہو جائے گا. پرواہ نہیں ہوگی. لوگ عجیب ایک مدہوشی کے عالم میں جیسے کوئی نشے میں ہو، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. عجیب ایک منظر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، لیکن وہ حقیقی قیامت کا منظر ہوگا. وہ حقیقی قیامت کا منظر ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ساری انسانیت خدا اپنے پروردگار سے ڈر کے رہو. یہ رب کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو تصور ہی تم نہیں کر سکتے. آج کے زلزلے میں پھر بھی اولاد کو ماں باپ اور ماں باپ کو اولاد یاد رہ گئی. یہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے اور یہ آ کر رہے گا زمین کے اوپر. یہ بھونچال آئے گا زمین کے اوپر، یہ زلازل آئیں گے، قیامت کے زلزلے آئیں گے اور سب ہم نے اٹھ کر کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ زلزلے اصل میں چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کی طرف اگر پلٹ کے آ جائے انسان تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا اس پیغام کو اس نے سمجھ لیا، سبق حاصل کر لیا. لیکن ان زلزلوں کے بعد وہی موج مستی، وہی ڈرامے فلمیں، وہی گانے، وہی حرام خوری، وہی رشوت خوری، وہی دو نمبری، وہی ادھر ادھر کے گناہ، وہی اللہ کی مخالفت. ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان اعمالہم، اگر شیطان نے آپ کے لیے آپ کے اعمال کو مزین کر دیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ دل ہے جو زنگ آلود ہو چکا ہے.